بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ آج کے درس میں اس موضوع پر ہم کچھ دینی تعلیمات جو قرآن عزیز میں بیان ہوئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے معلوم ہوتی ہیں کہ انسانی جو دل ہے اس کا شرک سے، حسد سے، کینے سے، نفرت سے، جتنی بھی قلبی بیماریاں ہیں ان سے پاک صاف، جس قدر پاک صاف دل ہوگا تو اتنی ہی جلدی بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ یعنی صاف دل مسلمان یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ صاف دل کیا ہے؟ یعنی اللہ جل شانہ کے بارے میں اس کا دل صاف ہو، یعنی شرک نہ کرے، ریاکاری نہ ہو، دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی اس کا دل صاف ستھرا ہو، یعنی کسی نے کوئی بات کہہ دی اسے دل میں پکا نہ کر لے، انتقام نکال دے اپنے دل سے۔ مسلمانوں کا حسد ہے یہ اپنے اندر نہ پیدا ہونے دے۔ اللہ نے کسی بھی لحاظ سے کوئی حیثیت دی ہے، دوسرے لوگوں سے اچھا بنا دیا ہے تو اس بنیاد پہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ یعنی انسان یہ گمان کرے کہ دیکھیں دل ہے نا، پورے جسم کا دار و مدار سارا گھوم پھر کے نا اسی دل پہ آتا ہے۔ دل کی دھڑکن اگر بند ہو جائے پورا جسم بیکار ہو جائے گا۔ حالانکہ باقی اعضاء میں ایسا نہیں ہے، ہاتھ کٹ جائے تو جان باقی رہتی ہے، آنکھ نکل جائے جان باقی رہتی ہے، زبان کٹ جائے تو پورا جسم اسے بیکار نہیں ہوتا۔ لیکن دل ایک ایسا عضو ہے کہ پورے انسان کا زندہ رہنا، پورے جسم کا زندہ رہنا وہ دل پر ہے۔ اچھا، یہی اس کے روحانیت کی جو اصل جگہ ہے، روحانیت کا مرکز ہے، وہ بھی دل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، برداشت نہیں ہوئی تو دوسرے کا سر پھاڑ دیا، اس سے پوچھا کہ تمہیں ترس نہیں آیا؟ گھوم پھر کے بات آئے گی دل پہ، بس برداشت نہیں ہوئی۔ یہ برداشت یا عدم برداشت اس کا تعلق بندے کے دل سے ہے۔ کسی کی خوشی دیکھ کر راس نہیں آئی اسے، تو وہ جو خیالات بستے ہیں ان کا مرکز پھر دل ہے۔ یعنی جسمانی لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے دل اگر بندے کا ٹھیک نہیں ہے تو فساد ہی فساد ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک اللہ نے جسم کا ایک ایسا حصہ رکھا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوگا، اگر وہ فساد میں مبتلا ہو گیا تو پورا جسم فاسد ہو جائے گا۔ دل کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی لیے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ جل شانہ نے تعریف بیان فرمائی کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب حضرت ابراہیم اپنے رب کے پاس آئے تو قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ سلیم، سلیم یعنی سلامت، شرک سے سلامت، لوگوں کے جتنے معاملات ہیں ان سے بھی پاکیزہ اور سلامت دل لے کے اللہ کے پاس آئے۔ اور اللہ کو ایسا دل ہی پسند ہے
قرآن عزیز میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تمہاری جو پکڑ ہو گئی نا، نہ تو تمہارا مال تمہیں بچا سکے گا، نہ تمہارے بیٹے تمہیں بچا سکیں گے، یہ تمہیں نفع نہیں دیں گے، سوائے اس شخص کے من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس آئے پاکیزہ دل لے کر، سلامتی والا دل لے کر اللہ کے پاس آؤ گے، بچ جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ضروری شے ہے دل کی پاکیزگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جو مانگا کرتے تھے، مسنون دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ حضور دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے خطاؤں سے یوں پاکیزہ کر دے، صاف ستھرا کر دے، جیسے کپڑے کو، سفید کپڑے کو جب دھویا جاتا ہے تو اس کی ساری میل کچیل اتر جاتی ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ جو استعمال کیا گیا وہ نقی، کما ینقی الثوب الابیض، نقی کہتے ہیں جو دل کا صاف ستھرا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، ان سے تو جسمانی یا روحانی کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کس چیز کی مانگ رہے تھے؟ یا اللہ میری خطاؤں سے مجھے پاکیزہ کر دے۔ یہ امت کو تعلیم ارشاد فرما رہے تھے کہ تم بھی دعا کیا کرو، کیونکہ یہ قلب سلیم جس بندے کو حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ یہ اس قدر ضروری معاملہ ہے ہم تمام لوگوں کے لیے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، یہ قرآن عزیز کی آیت ہے، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وقولوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں بغض نہ رکھو۔ یہ انسانوں کا جہان ہے، فرشتوں کا نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ غلطیاں کر لیتے ہیں، یہاں پہ لوگ تمہارا حق بھی مار لیں گے، لیکن انتقام نکال دو اپنے اندر سے، بغض نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو آپس میں۔ ولا تحاسدوا، اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت سے نوازا ہے تو تم بھی دعا کرو اللہ تمہیں بھی نعمتیں عطا فرما دے، لیکن تمہارے پاس اگر وہ چیز نہیں ہے جو تمہارے بھائی کے پاس ہے تو حسد میں مبتلا نہ ہو جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی ہوئی تقسیم ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کو کتنی کس وقت میں چیز عطا فرمانی ہے، اس کے حق میں اللہ نے جو بہتر سمجھا اس کو عطا فرما دیا۔ تمہارے حق میں اللہ کے علم میں یہ چیز بہتر نہیں ہے، تمہیں نہیں دی۔ اپنے دل کو اس پہ راضی کر لو کہ جو تمہارے پاس ہے اللہ کا فیصلہ وہی ہے تمہارے حق میں۔ تو اس بنیاد پہ اپنے بھائی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی خود مثالیں دیکھیں، کتنی بڑی بڑی دشمنیاں تھیں جو حضور نے معاف کر دیں۔ حضرت امیر حمزہ کا جب جنازہ حضور نے اٹھایا نا، ان کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے، صرف غالباً ہاتھ کی ایک نشانی تھی جسے دیکھ کر ان کی بہن نے پہچانا تھا کہ یہ میرے بھائی امیر حمزہ کی لاش ہے، ورنہ چہرہ اس قدر اعضاء کاٹ دیے گئے تھے کہ چہرے کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ بات یہی ہے کہ ایک قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں ایک ہی قتل کیا جاتا ہے، لیکن اگر میرے چچا کے اس کے عوض میں اس کے قتل میں 70 کفار بھی پیش کیے گئے تو 70 کے 70 کے ساتھ یہی سلوک کروں گا۔ غصے کا آپ عالم دیکھیں کیا ہے، لیکن وہی ابو سفیان ہے، وہی ان کی بیوی ہندہ ہیں، جب مسلمان ہو گئے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اچھا، ان کے کہنے پر جس بندے نے، وحشی نے، حضرت امیر حمزہ کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، وہ بعد میں رہائی پا کے تو کسی اور علاقے میں، مکہ سے کسی اور علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے، طائف میں۔ طائف کے لوگوں نے وفد بنا کے مذاکرات کے لیے جب حضور کے پاس لوگوں کو بھیجا تو اس کا، وحشی کا نام بھی اس وفد کے اندر شامل ہو گیا تھا۔ اس نے جا کے اپیل کر دی کہ مجھے
اس وفد کا حصہ نہ بنایا جائے، کیونکہ میں نے ان کے بہت بڑے ایک عظیم آدمی کو قتل کیا ہے، تو اگر میں مسلمانوں کے نبی کے نظروں میں آ گیا تو میری خیر نہیں ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ جو وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے، کوئی سفیر ان کے پاس چلا جائے، اگرچہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ پریشر میں، زور میں تھا، وہ چلا گیا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جب حضور سے ملاقات ہوئی سر جھکا کے حضور نے یوں دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بھی ہمارے وفد میں ایک آدمی ہے، سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، کون ہے یہ؟ سر اٹھاؤ۔ سر اٹھایا تو حضور نے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا تم تو وحشی ہو۔ تو اس رعب میں اور اس دہشت میں وہ سر نہیں اٹھا سکا، تو حضور نے لفظ کا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وحشی تمہیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہمارے پاس جو سفیر بن کے آ جاتا ہے ہم اسے کچھ نہیں کہتے، ہم اسے کچھ نہیں کہتے۔ حضور کی اس مہربانی کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ حضور نے اس کے بعد بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، ابو لہب کی مثال دیکھیں، قرآن نے جس کے بارے میں اپنا فیصلہ سنایا، تبت یدا ابی لہب، اس کے خاندان نے کیا کچھ نہیں کیا تھا حضور کے خاندان کے ساتھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل ظاہر کیا کہ اسی ابو لہب کی بیٹی مسلمان ہو کے مدینے آ گئی، باپ کی طرح بہت حسین و جمیل تھی۔ تو مدینہ طیبہ کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، بات چیت ہو رہی تھی، تو بات یہ نکلی جیسے خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے، مزاج بھی ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھ کے پوچھا کہ کس کی بیٹی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ابو لہب کی بیٹی ہے۔ ساری خواتین ایک سائڈ پہ ہو گئی، ابو لہب کی بیٹی، استغفر اللہ، یہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گئی، کیوں؟ سب جانتے تھے کہ اس کے باپ اور اس کی ماں کے بارے میں قرآن نے فیصلہ سنایا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کو جو طلاقیں ہوئی ہیں وہ اسی گھر سے ہوئی تھیں۔ تو اس لحاظ سے خواتین نے نفرت کا اظہار کیا۔ ابو لہب کی بیٹی آئی حضور کے پاس، کہتی حضور مجھے بتائیں کہ اگر میرے باپ نے گناہ کیا ہے، میری ماں نے گناہ کیا، میرے بھائیوں نے آپ کے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن حضور میں تو مسلمان ہو گئی ہوں نا، اسلام جب پہلے والے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، تو اب میرا کیا قصور ہے؟ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نا ایمرجنسی کی جو صورت حال ہوتی نا، تو سارے اہل مدینہ کو اکٹھا کیا جاتا، تو اس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا اور اہل مدینہ کو اکٹھا کیا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھے تکلیفیں دینے سے باز نہیں آتے۔ لوگوں کی اس قدر حضور کی آواز کے لوگوں کے دل دہل گئے اور وہ چیخو پکار کرنے لگے، حضور کسی کی جرت ہے کہ آپ کو تکلیف دے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری خواتین ابو لہب کی بیٹی کو تانے دیتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فرد جرم دیکھیں کیا ہے اس خاندان کی، لیکن وہی تعلیم کہ تمہارا دل قلب سلیم ہونا چاہیے، سلامتی والا، انتقام اس کے اندر نہ رہے، غصہ اس کے اندر سے نکل جائے، نفرتیں اس کے اندر سے نکل جائیں، بغض، کینے، ہر چیز اس کے اندر سے نکل جائے۔ وہ جو دل بنتا ہے نا، وہ ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اچھا، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے ایسا دل حاصل کرنے کے لیے، ایسا مزاج بنانے کے لیے؟ پہلی چیز تو میں سادی سی ذکر کرتا ہوں، آپ اپنی عبادتوں کی طرف دھیان کریں۔ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، اپنی اسی نماز سے سیکھ لیں کہ یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ صرف سجدے ہی پورے کرنے ہیں تو پھر مسجد کے اندر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو گھروں میں بھی ہو سکتے تھے۔ اگر رکعتیں پوری کرنی ہیں، وہ جو پڑھنا ہے تو وہ تو گھر میں بھی ادا ہو سکتا تھا سارا معاملہ۔ تو مسجدوں میں لا کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا، اور پھر جس کو جس جگہ پہ جگہ مل گئی وہ اسی جگہ کا حقدار ہے۔ اور سب سے پہلے آنا، امام کے قریب رہنا، اس کے فضائل بھی بتائے گئے۔ اچھا، اس میں کوئی تمیز بھی نہیں ہے، کوئی غلام آ جائے، کوئی سردار آ جائے، کوئی بڑے بہترین سٹینڈرڈ کا بندہ آ جائے، کوئی مزدور آ جائے، جو سب سے پہلے آ گیا اسی کا حقدار ہے۔ ایک ہی وقت میں رکوع ہے، ایک ہی وقت میں سجدہ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گلی سے گزرنا ہو اور اسی گلی سے کوئی ہمارا ایم پی ایم این اے بھی گزرنا ہو کسی سڑک سے، تو کیا عام بندے کو پہلے نکلنے دیا جاتا ہے وہاں سے؟
لوگوں کے مرتبے کے مطابق وہاں پہ پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن مسجد میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عبادت ہمیں یہ مزاج بتاتی ہے کہ امیری غریبی رہے گی تمہاری کسی اور جگہ پہ، یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ عبادت بتاتی ہے کہ جس طرح صفیں سیدھی ہو گئیں، کسی بندے کو آگے پیچھے نکلنے کی، آگے پیچھے پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ سٹیج میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بندے لوگوں سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے سب کی ایڑیاں برابر ہو جاتی ہیں۔ تو مزاج یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے تمہیں ایک صف میں پرو دیا ہے، ایسے دل بھی ایک صف میں پرو دیا جائے، اس میں کوئی امیری غریبی کا دھیان نہ ہو، کوئی بڑے اونچے کا اور اونچے نیچے کا کوئی مزاج نہ ہو، سارے مسلمان اپنے آپ کو یوں سمجھیں جیسے ہم ایک صف میں کھڑے ہیں، تو اللہ کے نزدیک بھی ایسے سارے برابر ہیں۔ اچھا، روزے کو دیکھ لیں، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ حالانکہ ہم اپنی سہولت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے تعلقات کی بنیاد پہ اپنے لیے سہولت بنا لیتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے اپنے لیے سہولت بنا لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ اگر 10 گھنٹے کا روزہ ہے تو کسی بندے نے بہت زیادہ مال دولت دے کے کہا ہو کہ چلیں 2 گھنٹے کی مجھے رخصت دلوا دیں، سارے کاموں میں تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام یہی ہے کہ سارے برابر رہیں۔ اللہ کے اس نظام کو جب ہم سمجھیں گے نا تو ہمارے دل صاف ستھرے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان قبول نہ کر لو، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات بتا دوں کہ جب تم اسے اختیار کر لو گے تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے گی، جب آپس میں محبت ہو جائے گی ایمان پکا ہو جائے گا، ایمان پکا ہو جائے گا تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور بتائیے، آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کرو، سلام عام کر دو، جب بھی ملاقات ہو سلام کرو، جب بھی ملاقات ہو سلام کرو۔ اگرچہ وہ آداب بتائے جاتے ہیں کہ عمر کا چھوٹا عمر کے بڑے کو سلام کرے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے دوسرا گزر رہا ہے تو گزرنے والے کا حق ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے کو سلام کر کے جائے، اگرچہ یہ حقوق بتائے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ گزرنے والے نے سلام نہیں کیا، عمر کے چھوٹے نے سلام نہیں کیا، مقام اور مرتبے کے کم جو ہے اس نے سلام نہیں کیا، تو کیا بڑا بھی نہیں کرے گا؟ یہ حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے آگے بڑھ کر بچوں کو سلام کیا تھا۔ آپ دیکھیں، جب یہ رویہ ہمارا بن جائے کہ ہم آپس میں سلام کریں، سلام کرتے ہی بھائی جان بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی بندے کی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ ہاتھ ملا لیتا ہے، مصافحہ کر لیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے ایک دوسرے کو، آدھی نفرتیں تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی اپنایا جائے تو اس سے بھی بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو سلامتی والا دل بنا دے گا۔ قرآن عزیز میں اللہ جل شانہ نے ایک جگہ پہ یہ بھی ذکر کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس قرآن کو ہم نے ایمان والوں کے لیے شفا بھی بنایا ہے اور باعث رحمت بھی بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ قرآن عزیز کی تلاوت کرے اور قرآن عزیز کے معانی کو سمجھے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو سلامتی والا دل بنا دیتا ہے۔ اور آخری چیز میں عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے جو صوفیہ کرام ہیں ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، ان کے حالات زندگی پڑھنے چاہیے۔ اس سے بہت ممکن ہے کہ بندے کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو باتیں ہم سیکھتے سمجھتے رہتے ہیں اصلاح کی، تربیت کی، دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔